نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور قربانی کی فضیلت، یہی تمام باتیں آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے آپ باغور سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین سے مالا مال ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہم اسی طریقے سے دینی مسائل، دینی باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے چینل سے ضرور جڑیں اور اپنے دوست احباب کو بھی جوڑیں۔ درود پاک پڑھ لے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ قربانی کی فضیلت سماعت فرما لیں۔ برادران ملت، میں اس وقت ذی الحجہ کی قربانی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ بغور سماعت فرمائیں۔ خداوند قدوس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قربانی کے بارے میں یہ حکم دیا جو قرآن کی آیت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حضرات، قربانی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، یعنی قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر آپ غور کیجئے۔ جو کچھ لوگ ہیں، بعض لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ وہ مال جس کو ہم قربانی کے جانور کے اوپر خرچ کریں گے اور قربانی کریں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس مال کو غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ جو ہے اپنے عقل کے گھوڑے کو لوگ دوڑاتے ہیں اور اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل، یعنی آدمی کا کوئی بھی عمل قربانی کے دن اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پیارا نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے خیرات ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ قربانی کے دن اگر کوئی عمل اللہ کو پیارا ہے تو وہ قربانی کرنا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہمیں اپنے عقل کے گھوڑے کو نہیں دوڑانا چاہیے، بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان پر عمل کرنا چاہیے، جو خدا کا حکم بھی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی میرا نبی جو تمہیں عطا فرمائے، حضور جو تمہیں دیں اس سے لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ۔ یہی ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے اور غلامی کا ثبوت بھی یہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ عِندَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، مشکات شریف کی حدیث پاک۔ اور بے شک قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا کے نزدیک مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی کے ساتھ کرو۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کے دن جو ہے قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے نزدیک قبولیت کے مقام میں پہنچ جاتا ہے، یعنی مقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لہٰذا اس کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، یعنی للہیت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ یوں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرض اتار رہے ہیں اپنے اوپر کا، بلکہ ایک جذبہ ایثار ہونا چاہیے
قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں، اس لیے خلوص دل سے، اخلاص سے، خوشی سے جو ہے قربانی کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ مقبول ہو جائیں، آپ کا فعل، آپ کا یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو خوش دلی کے ساتھ کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں۔ اس حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں کہ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل بھی خدا کے نزدیک قربانی سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ مسلمانوں، اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کو زندہ ہی خیرات کر دے یا قربانی کے جانور کو تول کر اس کے وزن کے برابر سونا اور چاندی بھی خیرات کر دے، بلکہ سونے اور چاندی کا پہاڑ اور جواہرات کا خزانہ بھی اگر خدا کی راہ میں لٹا دے، تو بھی جو ہے قربانی کے ان 3 دنوں میں اس کو وہ ثواب عظیم نہیں مل سکتا جو قربانی کے جانور کو خدا کی راہ میں ذبح کر دینے سے ملتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ قربانی کے جانور کو خدا کی راہ میں ذبح کرنے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تاریخی قربانی کے انمول یادگار کا جو ایمان افروز مظاہرہ ہوتا ہے، اور مومن کے دل و دماغ میں جو اثار و قربانی کا آفتاب و ماہتاب طلوع ہوتا ہے، وہ بھلا سونے اور چاندی کا پہاڑ خیرات کر دینے سے کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، اس اصول کو یاد رکھو کہ عبادت در حقیقت وہی عبادت ہے جو اللہ و رسول کے بتائے ہوئے قانونی طریقے سے ادا کی جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہی اصل عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے عقل کے گھوڑے کو دوڑایا تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھ لیجئے ہماری بہت بڑی کمی ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ قربانی کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں میں نے عرض کی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث پاک اور پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، یوں سمجھ لیجئے بے انتہا، یعنی جو جانور ہم اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں، اللہ اس کے جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ ہمیں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ سوچئے، آپ کے پاس ایک بکرا ہے جس کی آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، اب آپ سوچیں اس کے جسم میں کتنے بال ہوں گے؟ آپ گن سکتے ہیں؟ بالکل نہیں گن سکتے۔ اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کے رسول جانیں۔ پتہ یہ چلا کہ بے انتہا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے، قربانی کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں میں نے پیش کی۔ اب ساتھ ہی ساتھ آپ یہ سماعت فرما لیں کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ کتنے سال کا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو پیارے، شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے، کہیں پر ہمیں بے بس نہیں چھوڑا ہے کہ ہم کیا کریں۔ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان موجود ہے، تو لہٰذا قربانی کا جو جانور ہے اس کی جو عمر شریعت مطہرہ نے متعین کی ہے، تو وہ یہ ہے کہ اونٹ اگر آپ اونٹ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اونٹ کی عمر کم سے کم جو ہے 5 سال ہونی چاہیے۔ 5 سال سے اگر کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال، اور اگر بیل ہے، بھینسیں بھی اس میں شامل ہیں، بیل ہے، گائے ہے، بھینسیں ہے، بھینسا ہے، ان کی عمر جو ہے شریعت مطہرہ نے جو متعین کی ہے، گائے، بیل، بھینس، ان کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے۔ اگر 2 سال میں 1 دن بھی کم ہے تو بھی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ 2 سال سے زیادہ ہے تو یہ بہتر ہے۔ ایسے ہی اونٹ کی عمر 5 سال سے زیادہ ہے تو بہتر ہے۔ 5 سال سے کم ہو یا 2 سال سے کم ہو گائے بھینس کی تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ ہو تو یہ بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو بکرا ہے یا بکری ہے، اس کی عمر کم سے کم جو شریعت مطہرہ نے طے کی ہے وہ 1 سال ہے، یعنی 1 سال میں اگر 2 دن بھی کم ہوا، 1 دن بھی کم ہوا تو بھی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے سماعت فرمایا، اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال، گائے، بیل، بھینسا کی عمر کم سے کم 2 سال، اور بکری یا بکرا کا عمر کم سے کم 1 سال ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر اس میں 1 دن بھی 2 دن بھی کم ہوئے تو بھی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔
اب ساتھ ہی ساتھ بات کر لیتے ہیں بھیڑ اور دمبا کی۔ ان کی عمر جو ہے بھی جو ہے شریعت مطہرہ نے طے کی، وہ بھی 1 سال ہی ہے، لیکن اگر شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر دمبا ہو اور دیکھنے میں دور سے، اگر وہ 6 ماہ کا ہو لیکن دور سے دیکھنے میں لگے کہ وہ 1 سال کا ہے، یعنی اتنا تندرست ہو، قد آور ہو کہ دیکھنے میں دور سے 1 سال کا لگتا ہے، تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے۔ لیکن ان کے علاوہ، دمبا کے علاوہ، اگر بکرا ہے یا بکری ہے یا بھینس ہے، بھینسا ہے، گائے ہے، تو اس میں جو ہے یہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں نے جو دمبے کے تعلق سے جو شریعت نے متعین کی ہے کہ اگر 6 ماہ کا بھی ہو اور دور سے دیکھنے میں 1 سال کا لگے تو اس کی قربانی جائز ہے، تو یہی مسئلہ لے کر بکرا اور بکری کے لیے بھی فٹ کرنے میں لوگ لگے رہتے ہیں، اور گائے اور بھینس یا بھینسا کے بھی جو ہے مسائل میں یہی جو ہے فٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ لہٰذا پیارے، یہ جو ہے صرف دمبے کے لیے اجازت ہے، باقی بکرا یا بکری ہو 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بیل ہے یا گائے ہے، بھینسا ہے، وہ کم سے کم 2 سال، اس سے 1 دن 2 دن بھی کم ہے تو بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اونٹ اگر 5 سال سے کم ہے تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں۔ صرف دمبے کے لیے یہ اجازت ہے کہ واقعی میں اگر دیکھنے میں لگتا ہے 6 ماہ کا ہے لیکن دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر 6 ماہ کا ہے اور دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ نہیں یہ سال بھر کا نہیں بلکہ 6 ماہ کا ہے، تندرست نہیں ہے، فربا نہیں، تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ ہوا قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سماعت فرما لیں کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ تو پیارے، قربانی کا جانور نہایت ہی خوبصورت، تندرست، فربا اور بے عیب ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خوبصورت ہونا چاہیے، جتنی خوبصورتی ہوگی اتنا بہتر ہے، افضل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بے عیب ہونا چاہیے۔ عیب نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے کان کٹے ہوں تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں، کسی بکرے کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ دانت ہے مگر پورا نہیں ٹوٹا ہے، مگر تھوڑا سا اوپری حصہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر پورا دانت ہی ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طریقے سے پونچھ کٹے ہوئے ہیں یا کان کٹے ہوئے ہیں یا ناک جو ہے ٹیڑھا ہے یا ایک آنکھ کا اندھا ہے، تو اس طریقے کے جو قربانی کے جو جانور ہوں گے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ یوں سمجھ لینا چاہیے پیارے کہ ہم اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جو سب سے اعلیٰ اور افضل، سب سے بہتر بارگاہ خداوند قدوس کی بارگاہ ہے۔ تو پیارے، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسا جانور پیش کریں یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم کسی دنیا دار کے پاس بھی کوئی چیز یا کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو تحفہ ہو وہ بالکل انمول ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو پسند آ جائے۔ تو پیارے، یہ تو ہمارا دنیا کا دستور ہے کہ ہم کسی کو اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو اچھی چیز ہی دیتے ہیں۔ تو جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کی بارگاہ میں ہم جو چیز نظر پیش کر رہے ہیں، جو قربان کر رہے ہیں، تو کیا وہ خوبصورت، وہ بے عیب، وہ اچھا نہیں ہونا چاہیے؟ تو پیارے، امید کرتا ہوں بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔